حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو بچھاڑ کے رکھ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو بندہ فوراً غصے میں نہ آ جائے، بلکہ برداشت کرے اور اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اصل پہلوان یہ ہے، اور یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ ایک قدم آگے بڑھائے اور اس بندے کو معاف بھی کر دے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جس بندے نے کوئی غلطی کی اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرے، اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت میں ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے مؤمنین کا تذکرہ کیا کہ مؤمنین ہے کون ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ مؤمنین وہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ مؤمنین وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ جو غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت زین العابدین ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے، وضو فرما رہے تھے، باندی جو تھی وہ ان کو وضو کروا رہی تھی، تو باندی نے ہاتھ میں ایک پانی کا پیالہ پکڑا ہوا تھا، اچانک وہ پیالہ گر کر حضرت زین العابدین کے سر پر لگا تو حضرت زین العابدین کے سر کو کافی گہری چوٹ لگ گئی۔ حضرت نے غصے کے عالم میں باندی کی طرف دیکھا، باندی پریشان ہو گئی، لیکن اہل بیت کی باندی تھی، سمجھدار تھی، ساتھ ہی اس باندی نے یہ آیت پڑھی کہ والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہے جو غصے کو پینے والے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کظمت غیظی، کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ باندی نے پھر آگے فرمایا کہ والعافین عن الناس، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عفوت عنک، کہ جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ باندی سمجھدار تھی، اس نے سمجھا کہ ابھی میں جو کچھ منوانا چاہوں میں منوا سکتی ہوں، تو باندی نے اسی وقت اگلی آیت پڑھی کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت زین العابدین نے ساتھ ہی فرما دیا کہ اذهبی فانت حرۃ لوجہ اللہ، کہ جا میں نے تجھے اللہ کی ذات کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی برداشت کرنے والے ہو جائے، اگر کسی نے کوئی غلطی کی اس کو معاف کرے اور اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، اس کے ساتھ اچھائی والا سلوک کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح اچھائی والا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہترین تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں۔